नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम आक़िबतुल मुत्तकीन खातिमुन नबिय्यीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं मेरे तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है क्लास को शुरू करते हुए। मैं इंतज़ार कर रही थी कि बहनें एंटर करें तो मैं शुरू करूं। तो सबसे पहले मैं एक आयत यहाँ पर तिलावत करते हुए शुरू करूंगी। सबसे 153 आयत से हम आज सूरह अन-निसा रुकू 22 के लिए हम शुरू करेंगे आज इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूक अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबम मिनस समाई फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिका फ़क़ालू अरीनल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु बिजुल्मिहिम सुम्मा इत्तख़ज़ुल इज्ला मिन बादि मा जाअतहुमुल बैइनातु फ़अफ़ौना अन ज़ालिक व आतैना मूसा सुल्तानम मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आइए चलते हैं 153 से। आज हम देखेंगे कि हर आयत के अंदर क्या शरती नुक्तात, यानी हम ओनली द शरीयत पॉइंट्स हम जानने की कोशिश करते हैं जो कुछ भी उसके अंदर आए हैं, क्योंकि हमारी डिटेल स्टडी हो चुकी है। तो मैं फिर से डिटेल स्टडी तो नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। हम सिर्फ जिस आयत में जो भी शरई पॉइंट्स हैं हम सबके लिए, जिनको हमें जानना बहुत सख्त जरूरत है, वही पॉइंट्स को मैं उनका मुताला करते हुए आगे बढ़ते जाऊंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहली आयत का तर्जुमा करेंगे हम, ताकि आपको समझ आए कि आयत क्या कहती है। सबसे पहली आयत, ए नबी, अहले किताब आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप उन पर आसमान से कोई किताब उतार लाएं। इन्होंने मूसा से इससे भी बड़ा मुतालबा किया था। इन्होंने कहा था, हमें अल्लाह को खुले तौर पर दिखा दो। बस इनके जुल्म की वजह से उन पर बिजली गिर पड़ी, फिर उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। बावजूद ये इनके पास वाज़े निशानी आ चुकी थी, फिर हमने इससे दरगस किया और हमने मूसा को वाज़े इख्तियार दिया। तो यहाँ पर जो आयत क्या कहती है हमने देखा 153 में। हम इनके शरई पॉइंट्स देखेंगे कि अल्लाह एक्चुअली इस आयत के अंदर हमें क्या बता रहा है, यानी हमें कौन से पॉइंट टू बी नोटेड। क्यों? देखिए, हर पॉइंट्स हमें कुछ कहती है। हम पर्सनल ले लेंगे, हम नहीं चाहेंगे कि वो नबी को कहा गया था, वो बनी इसराइल को कहा गया था, वो और किसी को कहा गया था, नहीं। अब हम कुरान को डायरेक्ट हमारे लिए अल्लाह हमें क्या कह रहा है, तो उसके शरई नुक्तात, यानी हमें कौन से पॉइंट्स को अमल करना है, कौन से पॉइंट्स को जहन में रखकर अमल करना है, ये मैं दिखाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने नाशुक्री के लिए मजम्मत की है। जो नाकदरी करता है इंसान, तो इस आयत में अहले किताब की नाफरमानी और नाशुक्री का जिक्र किया गया है, जो क्या जाहिर करती है कि अल्लाह की अता करदा नियामतों के बाद भी इनकी नाफरमानी संगीन गुनाह है।
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ان کے باوجود ہم نافرمانی کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ نافرمانی ہے اور سنگین گناہ ہے ہمارا۔ پھر اس کے باوجود ان نافرمانیوں کے اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا، یہ بھی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ نافرمانیاں ان کے کرنے کے باوجود اللہ نے ان کو درگزر کیا، یعنی چھوڑ دیا انہیں، ان کو پکڑا نہیں اللہ نے اس بات پر، جو اللہ کی پناہ رحمت اور درگزر کی صفت کو واضح کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر کیا بتاتا ہے؟ اللہ کتنا مہربان ہے ہم پر، ہم چاہے لاکھ نافرمانیاں کریں ہمیں اللہ فوراً نہیں پکڑتا۔ یہ بات to be noted here in this آیا۔ یعنی دوسری کیا ہے کہ انہوں نے ان کی ہٹ دھرمی دیکھیں، ضد دیکھیں، ہم انسان ضدی کتنے ہیں یہ دیکھیں، یعنی کیسی ضد اور انا میں ہم مبتلا ہیں۔ اللہ یہ لوگ کو اتنی نعمتیں عطا کرنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ کی کھلی نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی سامنے اللہ نے دریا کو ان کے لیے پھاڑ دیا، راستہ بنا دیا تاکہ وہ آسانی سے گزر جائیں اور فرعون سے بچ جائیں۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ان پر برسائیں، ہم گن میں نہیں سکتے۔ لیکن پھر بھی دیکھیں ان کی ناشکری ناقدری، دیکھیں انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور یہ سب سے بڑا سنگین جرم جو ہے انہوں نے کیا، جو توحید یعنی ونس آف اللہ کو اس کی منافی ہے۔ یعنی ایک اللہ ہے، یہ ان کے دل میں فکس نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ کی یہاں رحمتوں کو دیکھا، نعمتوں کو دیکھا، پھر بھی دیکھیں یہ لوگ کس طرح سے دل میں دیکھیں ان کے ونس آف اللہ کے پر نہیں ہے، ان کا عقیدہ دیکھیں کس طرح سے۔ تو انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا، اللہ کے سوائے بچڑے کو بھی معبود بنا لیا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی بری بات ہے جو اللہ کو ہم نے بتائی۔ ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا جو جواب دیا، کتنی بری بات تھی یہ کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا، کیا اے موسیٰ ہم جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے ہم یقین نہیں کریں گے، یعنی تم نے جو بھی باتیں کہی ہیں اس کا یقین ہم نہیں کرتے جب تک کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھتے۔ تو یہ غیر معقول سوچ بتا رہی ہے ایک انسان کی، یعنی کیسی سوچ رکھتا ہے انسان۔ دین میں کیا ہے؟ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ایمان غیب پر ہوتا ہے ہمارا ایمان کس پر ہے؟ غیب پر ہے، جو چیزیں ہم نہیں دیکھتے۔ اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں دیکھا، جنت کو دیکھا جہنم کو دیکھا نہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ہمیں ہمارے نبی نے بتائیں اور ہم نے ایمان لایا۔ تو ایمان کی بیسک نیسیسٹی کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا۔ تو یہ چیزیں یہاں پر اللہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور کس طرح سے بیہیو کرا۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبین کہا، یعنی یہ واضح اختیار دیا کہ جو یہ بتاتا ہے کہ انبیاء کو اللہ کے حکم سے عظیم مقام عطا کیا گیا تھا۔ یعنی یہاں موسیٰ علیہ السلام کو یا کوئی اور ابراہیم علیہ السلام کو جتنے بھی انبیاء آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ القاب سے نوازا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا، تو وہاں پر ایک ورڈ آیا ہے سلطان مبین، کسے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ یہاں پر کیا واضح کرتا ہے کہ اللہ کی عظمت، یہ نبیوں کی عظمت بتاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہ یہ نبی کتنے عظیم ہیں ہمارے لیے، ہمیں ان کو فالو کرنا کتنا ضروری ہے، اہم ہے۔ پھر یہ آیت جو ہے پرٹیکولرلی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ کے جو حکم ہیں، احکام ہیں، ان پر عمل کرنا اور انبیاء کی تعلیم کو ماننا کامیابی کا راستہ ہے۔ یعنی اللہ نے جو بھی آرڈرز پاس کیے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، ان کو اختیار کرنا، ان پر زندگی چلانا اپنی، اور انبیاء نے یعنی نبیوں نے جتنی بھی تعلیمات ہمیں دی ہیں انہی کو ماننا ہماری زندگی کی کامیابی ہے۔ there is no other way, no choice۔ تو یہ آیت ہمیں زیادہ کر کے کس پر، ہمارا ایمان کیا کن چیزوں پر ہونا چاہیے،
توحید ونس آف اللہ کے بارے میں بتاتا ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی معافی بھی بتاتا ہے کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ نے کیا کیا، ان بنی اسرائیلیوں کو معاف کیا، درگزر کیا، عفو درگزر کا معاملہ کیا۔ تو اس کی اللہ کی رحمت کتنی ہوتی ہے ایک بندے پر، اور اس کی معافی کتنی مطلب اوپن ہوتی ہے اللہ کی معافی، یعنی بندوں کے لیے کتنی کھلی معافی اللہ کے پاس ہے، یہ بھی ہمیں یہاں پر پتہ چلتی ہے۔ اور ہمیں انبیاء کی جو ہے احکامات کی پیروی کرنے کا سبق یہ آیت دیتی ہے ہمیں۔ تو اس آیت سے ہم نے کیا کیا سیکھا یہ آپ کی سمجھ میں آیا۔ 154 آیت دیکھتے ہیں ہم، جس میں اللہ کہتا ہے، اور ہم نے ان بنی اسرائیل پر طور پہاڑ کو ان کی عہد کے سبب بلند کیا اور ان سے کہا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ان سے کہا ہفتے کے دن میں حد سے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد لیا۔ تو یہاں پر عہد کی بات ہو رہی ہے جو کوہ طور کو سروں پر اٹھا کر، یعنی بنی اسرائیلیوں کے سروں پر اٹھا کر اللہ نے اس طرح سے کھڑا کیا کوہ طور کو کہ ابھی دے ماروں گا، تم لوگ سب تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ اس طرح سے کوہ طور کو اٹھا کر کہا کہ عہد جو میں نے مجھ سے عہد کرو کہ تم میری فرما برداری کرو گے، میری اطاعت کرو گے، اس طرح سے اللہ نے ان سے عہد لیا تھا۔ تو اس میں شرعی نقطات کیا ہیں، نقطے جو کہتے ہیں پوائنٹس، شرعی پوائنٹس کیا ہیں؟ یعنی اللہ سے جو بھی عہد کرتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل سے اللہ نے کیا لیا، پکا عہد لیا، پختہ جس کو بولتے ہیں، تاکہ وہ اس پر عمل کریں۔ یعنی عہد کس لیے لیا جاتا ہے؟ عمل کرنے کے لیے، یا ایسے ہی بس؟ تو اللہ تعالیٰ سے عہد تو لیا بنی اسرائیل نے، اور تاکہ وہ اس پر عمل کریں۔ تو اس پر کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے کیے گئے عہد، وعدے اور احکامات پر عمل کرنا ہمارا کتنا ضروری ہے، ہم پر لازم ہے یہ۔ اور پھر اس آیت میں اور کیا پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کیا گیا پہلے تو، خاص طور پر ہفتے کے دن احکام کی خلاف ورزی۔ تو ہفتے کے دن خلاف ورزی کرنا، میرے خیال سے آپ سبھی بہنیں جانتی ہوں گی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن دنیا کی چیزیں، دنیا داری نبھانے سے منع کیا تھا، اور صرف میری عبادت کرنے کے لیے ان کو وہ دن، ہفتے کا دن یعنی سنیچر مخصوص کر دیا تھا۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا یہ سبھی جانتے ہیں، دریا میں مچھلیاں، اور پھر کس طرح سے انہوں نے عہد شکنی کی بنی اسرائیل نے، اور گڑھے کھود کر بڑے بڑے، پھر وہ مچھلیاں پورے گڑھوں میں آ کر رہنا، اور دوسرے دن وہ مچھلیوں کو نکالنا، یہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں، زیادہ کر کے مسلمان یہ کہانیاں جانتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر جو عہد لیا تھا اللہ نے، تو انہوں نے نافرمانی کس طرح سے کی۔ تو یہاں پر یہ کتنا، یعنی یہ آیت جو اسپیشلی ہے واضح کرتی ہے کہ اللہ نے جو احکام مقرر کیے تھے، حدود، لیمٹس ڈالے تھے اللہ نے، تو اس کی پاسداری نہ کرنا سنگین گناہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ دی ہے ہر جگہ پر، ہر شریعت میں، ہر احکام اللہ کے، آپ غور کریں، اللہ کی ایک حد ہے وہاں پر، نہیں کرو نہیں، یہ چیز نہیں کرو نہیں کہتا اللہ تعالیٰ، لیکن جا کر وہاں پر ایک لمٹ، ایک حد ڈال دیتا ہے کہ اس سے آگے تم نہ جانا، اس کے اندر اندر تک ٹھیک ہو، اس کے اندر، اس کے باہر نہیں جانا۔ تو یہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پھر اس آیت میں طور پہاڑ کو بلند کرنے کا ذکر آیا، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پر عمل کروانے کے لیے کسی بھی طرح کے کیا ہے، تنبیہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی عہد کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ یہاں پر یاد دلا رہا ہے ہمیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی سے کام لینا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جہاں تک کہ ابھی دیکھیے، ہم نے یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے بنی اسرائیلی، تو اللہ نے آخر کیا کیا، کوہ طور کو ہی اٹھایا ان کے سر پر کہ ابھی میں دے کر مارتا ہوں، ورنہ تم کیا کرو، مجھ سے عہد کرو
اور میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. تو اس کا مطلب یہاں پر اور ایک چیز اللہ بتاتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. میری بات کو منوانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. پھر اللہ نے وہاں پر اس آیت میں حکم دیا کہ تم سجدہ ریز ہو کر اس شہر میں داخل ہو جاؤ. تو واٹ دیٹ سجدہ ریز یعنی کیا؟ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. یہ حکم اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری اور اطاعت کا درس دیتا ہے. یعنی یہاں پر سجدہ مطلب کیا؟ یہاں پر نماز کا سجدہ نہیں. سجدے کا مت ہے عاجزی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ان اوبیڈینس. تو ان اوبیڈینس اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ کی احکاموں کی پیروی کرتے ہوئے تم داخل ہونا اس شہر میں. تو انہوں نے کیا کیا تھا یہ ہم سبھی جانتے ہیں. یہ سٹوری سن چکے ہیں ہم کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، اس کی بھی نافرمانی کر دی تھی. تو یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے. پھر ہفتے کے دن کے احکام جو اللہ نے عطا کیے تھے کہ ہفتے کے دن کیا کرو، تم صرف اور صرف عبادت کرو، کوئی دنیا کا بزنس نہیں کرو. تو اللہ نے یہ خالی آزمانے کے لیے کیا تھا. اللہ آزمانا چاہتا تھا اس قوم کو، کیا واقعی یہ قوم جو ہے مجھے مانتی ہے، میری پیروی کرے گی یا نہیں کرے گی. اللہ بس دیکھنا چاہتا تھا. تو وہ جھوٹے ہو گئے نا یہ لوگ، جن میں صبر، تقوی، اس تمام کا امتحان تھا. کیا یہ صابر بن سکتے ہیں؟ ان کے اندر میرا خوف ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائش میں ثابت قدم رہنا ضروری ہے. جب کوئی مشکل آتی ہے ہم پر تو ہمیں کیا رہنا ہے؟ وی شوڈ بی اسٹینڈنگ فرم، اسٹیڈینس. یہ چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں یہاں پر. یعنی ایسے نہیں کہ آسانی ہو تو مان لو، ذرا مشکل آئی تو پھر بے صبرے ہو جاؤ. یہ چیز نہیں ہے. پھر طور پہاڑ کو بلند کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامت ہے. کیا از اٹ سو ایزی کہ ایک پہاڑ کو اٹھا کر سروں پر کھڑا کرنا؟ تو یہ اللہ کی قدرت یہاں پر بتانی ہے کہ اللہ کیا کر سکتا ہے. اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے چاہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ علامت ہے جو کیا ظاہر کرتا ہے انسان کو کہ اللہ کے احکامات کی تعظیم اور اس کی قوت کا خوف ہونا چاہیے ہمارے اندر. تو یہ چیز ہمیں یہ بتاتی ہے. تو اس آیت میں 154 آیت میں کیا ہے؟ ہمارا ایمان کس طرح سے ہونا چاہیے، اللہ کا خوف خدا کیسے ہونا چاہیے، تقوی ہمارا کیسا ہونا چاہیے، اور اللہ کے احکامات کی پابندی کی اہمیت پر زور دیا ہے. یہاں پر کس طرح سے we should be very very obedient towards اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور ہمیں عہد کی پاسداری اور اللہ کے سامنے عاجزی کا سبق دیا ہے. یعنی اللہ کے جو بھی ہم عہد کرتے ہیں اللہ سے، اس کو ماننا ہے، اس پر چلنا ہے، عمل کرنا ہے، اس کی پاسداری کرنی ہے، اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہمیں یہ سب کرنا ہے. تو یہ 154 آیت ہو چکی ہے. 155 آیت کیا کہتی ہے دیکھیں. بس ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے. انہوں نے کہہ دیا تھا ہمارے دلوں پر کیا ہے؟ غلاف ہے، پردے میں ہے ہمارے دل. کون؟ بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا. تو ہم نے انہیں سزا دی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، پس اب بہت کم ایمان لاتے ہیں. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے دیکھیں اس آیت کے اندر، یہ جو عہد توڑا انہوں نے، اس کی مذمت کی گئی ہے. بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ جو بھی اللہ سے وعدے کیے بس توڑتے ہی چلے گئے یہ لوگ. کبھی کوئی وعدہ انہوں نے پورا ہی نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، جو یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑنا ایک سنگین جرم ہے. نمبر 1. پھر اللہ کی آیت کا انکار انہوں نے کیا.
निशानियां अहकामात का इनकार किया जो कुफ्र की निशानी है। यानी इतना सब देखने के बावजूद भी इन्होंने इनकार किया, तो ये क्या है? अल्लाह ताला कहता है ये कुफ्र की निशानी है। तो ये हमें अल्लाह के अहकामात पर ईमान लाने का, अमल करने की अहमियत बताता है। यानी अल्लाह जो भी अहकाम नाजिल करता है कुरान के अंदर, यहाँ पर उनको हमें किस तरह से अमल करना चाहिए। ये जस्ट पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि हर अहकाम पर हमें अमल करना चाहिए। फिर यहाँ पर बनी इसराइल के अंबिया को नाहक कत्ल करने का जिक्र भी आया है। बनी इसराइल क्या करते थे? अंबिया कराम जो नबी उनके इलाके में आते थे, वो उनको अच्छी बातें करते थे ना, मारूफ बातों का हुक्म देते थे और बुराई से रोकते थे ना, ये उनको पसंद नहीं था। बनी इसराइलियों को ये चीज पसंद नहीं थी। तो यहाँ पर यही वो क्या करते थे? फिर कुछ ना कुछ इल्जाम डालकर या तो जेलों में ठूस देते थे, या फिर उनको आरियों से चीर देते थे, उनको कत्ल कर डालते थे। कुछ भी एक्सक्यूज नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस। क्यों? क्योंकि मारूफ यानी अच्छाई का हुक्म देते थे वो, और बुराइयों से रोकते थे। और जब वो बुराई करते थे, टोकते थे, नबी नबी टोकते थे, उनको पसंद नहीं होता था तो वो उनको आरियों से चीर देते थे। तो ये अल्लाह ताला यहाँ बात इस आयत में करता है कि ये क्या है, नाहक कत्ल करने का जिक्र इसमें आया है कि अंबिया की ताजीम और इनकी तालीम पर, यानी तालीमियात पर अमल करना कितना वाजिब है हम पर। अंबिया कराम की बेहुरमती करना एक संगीन जुर्म है, ये यहाँ से पता चलता है। यानी देखिए, एक आयत में कितनी सारी चीजें हमें पता चलती है। फिर यहाँ पर ये कहना कि हमारे दिलों पर गिलाफ है। ये लोग क्या कहते थे? जब अल्लाह की बातें अच्छी अच्छी सुनाई जाती थी, तो ये नबियों को क्या कहते थे? हमारे दिल पर्दे में है, हमें कुछ सुनाई नहीं देता। आप जो भी बोलते हो हमें नहीं सुनाई देता, हमारे दिल, दे आर कवर्ड, गिलाफ में है। मीन्स गिलाफ किसको कहते हैं? चद्दर को कहते हैं ना, जो हम ओढ़ते हैं। तो ये लोग कहते थे नबियों को अपने, कि हमारे दिल तो गिलाफ में है। बनी इसराइल का एक बातिल दावा था ये, जो इनके कुफ्र और गुमराही की अलामत है। यानी ये जो इनके अंदर कुफराने अकीदे थे, ये इनके बारे में यहाँ पर वाजे करता है, इनकी अलामत जाहिर करता है। यानी अल्लाह ने इसके जवाब में बताया कि इनके दिल दर हकीकत इनके कुफ्र की वजह से मुहर शुदा है। ये लोग जो कहते थे ना कि हमारे दिल तो कवर्ड है, गिलाफ में छुपे हुए हैं या बंद किए हुए हैं, अल्लाह कहता है ये ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये इनके दिल गिलाफ में बंद नहीं है, इन पर तो मैंने, इनके कुफ्र की वजह से मैंने मुहर लगा दी है। मुहर, हर लेटर के ऊपर, एनवलप के ऊपर एक मुहर लगता है कि नोबडी कैन ओपन इट। सील, फाइनल सील होती है ना वो, उसके बाद उस एनवलप को कोई ओपन नहीं कर सकता, देख सकता कि अंदर क्या है। जैसे वो सील टूट जाती है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो कुछ है सबको पता चलता है। तो अल्लाह कहता है कि मैंने उनकी कुफरानी हरकतों की वजह से उनके दिलों को क्या करा है? सील करा है। ये अल्लाह यहाँ पर वाजे कर रहा है, यहाँ पर बिकॉज ऑफ देयर कुफ्र, तो इस वजह से मैंने उनके क्या है, मुहर लगा दी है उनके दिलों पर, सो दैट दे कांट लिसन, दे कांट सी एनीथिंग, कुछ भी अच्छाइयां देख नहीं सकते हो। फिर अल्लाह ताला के अहकामात से इनकार और मुसलसल गुनाहों के नतीजे में उनके दिलों पर मुहर लगा दी गई है। यानी कुछ भी अच्छाई नहीं है, हर चीज बुरी ही बुरी कर रहे हैं ये लोग, हर नाफरमानी कर गुजरे हैं ये लोग। आखिरकार अल्लाह को समझ आ गई कि ये अच्छाई का रास्ता देख नहीं सकते, तो अल्लाह ने ही उनके दिलों पर मोहर लगा दी। यानी इनके मोहर लगाना मतलब अब हिदायत का रास्ता वो देख नहीं सकेंगे, ना कबूल कर सकेंगे। यानी सलाहियत ही उनके दिलों की या उनकी आंखों की, उनके नजरों की खत्म कर दी है अल्लाह ने। ये हमें गुनाहों से बचने और तौबा की अहमियत को सिखाता है कि
اگر ہم بھی آج گناہ پر گناہ گناہ پر گناہ پتہ ہونے کے باوجود گناہ کرتے چلے جائیں گے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے جائیں گے، تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارے کہیں دلوں پر مہر نہ لگ جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کبھی آپ کوئی گناہ کر رہے ہو، آپ کو پتا ہوتا ہے گناہ ہم کرتے ہیں، کیا گناہ ہے یہ ہمیں پتا ہوتا ہے، پھر بھی میں وہ گناہ کرتی ہوں، تو یہ سمجھنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ کہیں اللہ نے میرے دل پر تو مہر نہیں لگا دی۔ یعنی کوئی آپ کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ آ جاؤ کلاسز کو، آ جاؤ قرآن کے کلاسز کو، آ جاؤ نشست کو، آ جاؤ جہاں اپنے آپ کے علاقے میں اوپن ہے کلاسز وہاں پر آ جاؤ، دعوت ملتی ہے آپ کو، آپ کے دروازے گھروں کے بار بار آ کر یہ لوگ دعوت دیتے ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ کا کلام ہم پڑھتے ہیں، نبی کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، نبی کے حدیثیں ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی کسی کے کانوں پہ جون بھی نہیں رہی تھی۔ یعنی بہت کم تعداد ہے جو یہ دعوات سنتے ہیں اور اس کا ہمیں جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہم کہتے ہیں ان کو بار بار بلانے کے بعد بھی یہ کیوں نہیں آتے قرآن کے کلاسز کو؟ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہیں ہمارے دلوں پر تو مہر نہیں لگی ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ کی مہر جو ہے کسی کے نام سے خاص نہیں ہے، وہ کس پر مہر لگتی ہے اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی نافرمانیاں جو کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں جو نیکیوں کی راہ میں جو نہیں آتے ہیں اور برائیوں کی راہ میں نکل جاتے ہیں بہت دور، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو کبھی بھی واپسی کا راستہ نہیں دیتا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو اس بات سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یعنی اس آیت میں اور کیا کہا گیا کہ وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں، جسٹ نوٹس میں نے ابھی کہا وہ بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یہ اشارہ کرتا ہے کہ ایمان کا کمزور ہونا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ہمارا ایمان اگر کمزور ہے، ہم بھلے ہی سمجھتے رہے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم مسلمان ہی مسلمان جب بلائے جاتے ہیں تو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کی راہ میں بلاتے ہیں تو کون سا فرقہ، کون سی جماعت، کیوں ہم ایک نہیں ہیں آج؟ ارے اللہ کی راہ میں بلا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں ہمیں دعوت مل رہی ہے آئے دن، کیوں نہیں آتے ہم؟ تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہاں پر بڑا خطرناک اللہ کا ناراضگی کا سبب ہمیں یہاں پر پیغام دیتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے ان پر بند کر دیتا ہے۔ تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹس۔ تو یہ آیت ہمیں کیا ایمان کتنا مضبوط ہونا ہے سکھاتی ہے، عہد کی پاسداری، یعنی عہد کیسے ہمیں فالو کرنا چاہیے، عہد کیسے ہمیں مکمل کرنا چاہیے اس پر، اور انبیاء کی تعظیم، نبیوں کی عزت کس طرح سے کرنی چاہیے، تعظیم کیسے کرنی چاہیے، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی اہمیت یہ آیت ہمیں بتاتی ہے۔ اس میں عہد شکنی یعنی عہدوں کو توڑ دینا، کفر کرنا اور نافرمانی کے سنگین نتائج بتائے گئے ہیں۔ تو 156 کے بارے میں دیکھتے ہیں ہم، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتا ہے، اس کا کنٹینیوشن ہے یہ 155 156، یہ دونوں کنٹینیو ہو رہے ہیں اس طرح سے، اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر بڑا بہتان باندھنے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، آخر کار اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ یہ 156 آیت ہمیں ان کنٹینیوشن، یعنی انہوں نے کس طرح سے مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا تھا، یہ ہم تمام جانتے ہیں یہ سٹوری۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سبب، ایسے گناہوں کے سبب اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر، بنی اسرائیلیوں پر۔ اس آیت میں ہمیں بنی اسرائیل کے کفر کا ذکر ہے، جو یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ کے احکامات کا انکار اور اس کے نبیوں اور نشانیاں جھٹلانا کفر ہے، اور اس کا انجام اللہ کی لعنت اور سزا کے یہ حقدار ہیں۔
تو यहाँ पर दूसरी एक चीज समझ में आती है, मरियम अलैहिस्सलाम जैसी पाकजादी पाकबाज खातून जो थी, इन पर झूठा इल्जाम लगाया इन्होंने। ये एक बहुत ही संगीन जुर्म जो इन्होंने किया। ये हमें क्या सिखाता है कि किसी पर झूठा इल्जाम लगाना, खसूसन नेक और मासूम लोगों पर अल्लाह की नाराजगी को दावत देना है। हमें ये बात पर बहुत ज्यादा गौर करनी चाहिए। हम आए दिन किसी न किसी पर कुछ न कुछ करके इल्जाम, शक व शुबहात के बिना पर इल्जाम लगाते रहते हैं। ये हमारा रूटीन है, ये हमारा इल्जाम लगाने का काम डेली। हमारे पेट में खाना हजम नहीं होता जब तक किसी भावज पर, किसी भाभी पर, किसी ननन पर, किसी देवरानी पर, किसी पर भी जब तक हम कोई भूतान नहीं बांधते, हमारा खाना हजम नहीं होता। ये हमारी रूटीन, ये नहीं कहती मैं हम सब, लेकिन हमारे मुआशरे का ये क्या है, रूटीन है। हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा देखा गया है। और हमारे मुआशरे में आज अफरा तफरी का आलम, यानी हमारे खानदानों में जो अफरा तफरी मची हुई होती है, सुकून चैन अमन तमाम क्या बोलते हैं ताक पर रख दिया जाता है, वो इन्हीं वजहों से। जिद, हठधर्मी, मैं ऊपर वो नीचे, वो ऊपर मैं नीचे, मैं बड़ी तू बड़ी, फिर मैं बड़ी प्रूफ करने के लिए भूतान बांधना। कोई हकीकत नहीं होती, बस खेल खेल रहे होते हम सभी। तो अल्लाह ताला का ये आयत इस तरह से हमें गौर करना चाहिए कि ये इस तरह से झूठा इल्जाम लगाना किसी पर, वैसे तो अव्वल तो किसी पर इल्जाम लगना ही नहीं चाहिए। क्यों? जब तक कि देयर इज अ नो सॉलिड प्रूफ एंड एविडेंस। तो जब ऐसा होता है वो अलग चीज है, उसको वो डिबेट होगा अलग। लेकिन किसी पर जो मासूम होते हैं, नेक लोग होते हैं, उन पर भूतान माना जाता है। आज तो धड़ल्ले से ये मार्केट गर्म है, ये चीज बहुत ही गर्मा गर्मी में है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह नाराज होता है। ये तमाम हमारे जो अमाल हैं अल्लाह की नाराजगी का, मैंने हमें अल्लाह को नाराज करने के हम अल्लाह को दावत देते हैं। यानी या अल्लाह तू हमसे क्या हो जा, नाराज हो जा। तो इस्लाम में किसी औरत की इज्जत और असमत पर भूतान बांधना सख्त सख्त तरीन गुनाह है। किसी औरत पर, उसकी पाक दामनी पाकबाजी पर अगर हम भूतान बांधते हैं और वहां पर कोई एविडेंसेस नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो ये सख्त सख्त तरीन गुनाह है। इससे क्या मालूम होता है कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो दूसरों की इज्जत करे, दूसरों का एहतराम करे। तो ये चीज हमें ये चीज सिखाती है यहाँ पर। फिर एक और पॉइंट यहाँ पर क्या मिलती है कि अल्लाह की लानत अल्लाह कर रहा है, अल्लाह लानत फरमा रहा है। तो अल्लाह की लानत का जिक्र है जो ये जाहिर करता है कि झूठे इल्जामात और कुफ्र के संगीन नताइज होते हैं। यानी इस तरह से झूठे जब इल्जामात आप लगाते हो तो इसके नताइज भी, इसके रिजल्ट्स भी संगीन होते हैं। लानत अल्लाह की रहमत से महरूमी का सबब बनती है। यानी अल्लाह की नौज बिल्ला अल्लाह की लानत किसी पर भी ना हो, फिर अल्लाह की उन पर रहमत कभी भी नहीं बरसती। अल्लाह की रहमत के दरवाजे उन पर बंद हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो ये चीज टू बी नोटेड। देखिए कुछ चीजें जो है हमें नोट करना है और हमें उनसे दूर रहना है, बचना है हमें इन चीजों से। फिर गुनाहों के संगीन असरात क्या होते हैं कि कुफ्र, झूठे इल्जामात और नाफरमानी जैसे गुनाह न सिर्फ इंसान के ईमान को खत्म करते हैं बल्कि अल्लाह की लानत और सजा को भी दावत देते हैं। तो ये कोई आम चीज नहीं है किसी के पर झूठा इल्जाम लगाना, भुगतान बांधना किसी पर। हाँ फलानी की लड़की ये है, फलानी की लड़की वैसी है, फलानी औरत ऐसी है, फलानी औरत वैसी है। हाँ, हमारी जुबान में क्या बोलते हैं, हड्डी नहीं है, पता नहीं हम क्या कुछ अनाप शनाप बकते रहते हैं हमेशा किसी के भी बारे में। मतलब हमें ये प्रूव करना होता है कि हम अच्छे हैं, वो अच्छी नहीं है, हम अच्छे हैं। यानी जब आप दूसरों पर भूतान बांधते हैं दैट मीन्स व्हाट, कि हम प्रूव करना चाहते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े इज्जत वाले हैं और वो खराब है।
تو یہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی خراب بھی ہے تو ہمیں ان کو اچھا ہی کہنا چاہیے۔ تو یہ چیز ہمیں سیکھنی چاہیے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ خطرناک یہاں پر اللہ کے عذاب سے دوچار ہونے کی یہاں پر وعید سنائی جا رہی ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب دیکھیں، بہت ڈر جانا چاہیے ہمیں۔ پھر مریم علیہ السلام کا ذکر، اس کی عظمت، اس کی پاکیزگی، اس کا بیان یہاں پر ہوا ہے۔ یہ آیت ہمیں کیا کرتی ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم کیسے کرنا چاہیے اور ان کا احترام کس طرح سے کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہوتے ہیں ان کو کبھی کبھی بھی رسوا نہیں کرنا چاہیے، ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ بیکاز کسی کو بھی رسوا کرنا، کسی کو بھی ذلیل کرنا بہت آسان کام ہے۔ کیوں؟ اپنے کو تکلیف نہیں ہے یہاں پر اپنے کو خود کو تکلیف کچھ بھی نہیں ہوتی، جو بھی تکلیف ہوتی ہے وہ دوسروں کو ہوتی ہے۔ پھر کیوں؟ اگر آپ نے 2 لوگوں کو بتا دیا فلانی عورت ایسی ہے، فلانی لڑکی ایسی ہے، پھر وہ جا کر 4 لوگوں کو بتائے گی کہ فلانی عورت ایسی ہے، فلانی۔ آپ مجھے بتاؤ، سب کی نظر میں وہ عورت بری بن گئی، حالانکہ